معزز طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11 سوشولوجی سیکنڈ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر اردو میڈیم کے لیے چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے الف ہے قوسین میں سے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے سماجی درجہ بندی ڈیش ہے، اس کا صحیح جواب ہے کائناتی۔ دوسرا ہے کلاس ڈیش درجہ بندی کی مثال ہے، اس کا صحیح جواب ہے کھلی۔ تیسرا ہے جنس کے تناسب کا مطالعہ ڈیش عنصر ہے، اس کا صحیح جواب ہے حیاتیاتی۔ چوتھا ہے شہری علاقوں میں جھوپڑ پٹیوں کی بازآباد کری ڈیش تبدیلی کا مثال ہے، اس کا صحیح جواب ہے منصوبہ بند۔ پانچواں ہے ثقافت کو ڈیش حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کا صحیح جواب ہے 2 حصوں میں۔ چھٹا ہے ثقافت کی تعریف، ثقافت خیالات رسم و رواج اور سماجی برتاؤ کا نام ہے، یہ تعریف ڈیش نے بیان کی ہے آکسفورڈ ڈکشنری۔ اس میں سے 5 ہی کرنا ہے، 5 نمبرات کے لیے آئے گا۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کریں۔ دولت کی ملکیت، سماج میں کنیت اور حصہ داری، تعلیم سے فائدہ، عزت وقار اور سماجی اعزاز۔ اس کا جواب ہے دولت کی ملکیت معاشی سرمایہ، سماج میں رکنیت اور حصہ داری سماجی سرمایہ، تعلیم سے فائدہ ثقافتی سرمایہ، عزت وقار اور سماجی اعزاز علامتی سرمایہ۔ دوسرا ہے زلزلہ بنیاد پرستی بڑھتی ہوئی آبادی، تو اس کا صحیح جواب ہے زلزلہ طبعی، بنیاد پرستی معاشی، بڑھتی ہوئی آبادی حیاتیاتی، ای گورننس تکنیکی۔ تیسرا ہے بھیم سین جوشی کی کلاسیکی گائیکی، شیکسپیئر کا ادب، ہیری پوٹر کی کتاب مذہبی گروہ۔ اس کا جواب ہے بھیم سین جوشی کی کلاسیکی گائیکی اعلیٰ ثقافت، شیکسپیئر کا ادب اعلیٰ ثقافت، ہیری پوٹر کی کتاب مشہور ثقافت، مذہبی گروہ ذیلی ثقافت۔ اگلا ہے زبان برتاؤ سماجی اقدار گروہی کام رائے قائم کرنا۔ اس کا جواب ہے زبان برتاؤ خاندان، سماجی اقدار دوستوں کا گروہ، گروہی کام اسکول، رائے قائم کرنا ماس میڈیا۔ اگلا ہے اسکول دوستوں کا گروہ، ہیلتھ کیئر تربیتی ادارہ خاندان۔ صحیح جواب ہے اسکول رسمی تعلیم، دوستوں کا گروہ غیر رسمی تعلیم، ہیلتھ کیئر تربیتی ادارہ، فاصلاتی تعلیم، خاندان تربیت۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے، یہ بھی 5 نمبرات کے لیے پوچھا جاتا ہے، 5 ہی سوال حل کرنا ہے۔ درج ذیل میں سے مناسب اصطلاح فقرے کی شناخت کیجیے۔ ساحلی علاقوں میں سطح آب میں اضافہ ہونا، طبعی عناصر، جنس استحصال جیسے مسائل سے متعلق بیداری پیدا کرنا، تعلیمی عناصر۔ تیسرا ایک نسل سے اگلی نسل میں منتقل ہوئے گیت، لوک ثقافت، آج موبائل فون کا استعمال، بناوٹی ثقافت۔ اگلا ہے شادی شدہ جوڑا جو بیوی کی ماں کے گھر رہتا ہے، گھر داماد۔ شادی کی وہ قسم جس میں دونوں جنس ایک جیسے ہوں، ہم جنس۔ اس میں سے 5 ہی کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے، خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے، 5 نمبرات کے لیے 5 ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے ذات دولت پر مبنی ہے، معاشی سرمایہ دولت پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ بندی کا نظام جس میں خواتین کو کم سماجی حیثیت دی جاتی ہے اور طبقے کی بنیاد پر درجہ بندی اور جنس کی بنیاد پر درجہ بندی تھے۔ اگلے کا جواب ہے فیشن میں تبدیلی ایک خطی عمل ہے، فیشن میں تبدیلی ایک دائروی عمل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے تمام اساتذہ اس تعلق سے سوچنے کی امید کی جاتی ہے کہ وہ یونٹ کو کلاس میں کس طرح پڑھائیں گے، یہ وہ منصوبہ بندی کی مثال ہے۔ اگلا ہے خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جو دوبارہ لکھیے، پہلے کا صحیح جواب ہے توہم پرستی غیر مادی ثقافت کی مثال ہے، اور دوسرے کا جواب ہے ای کامرس مشہور ثقافت کی مثال نہیں بلکہ ماس ثقافت کی مثال ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مختصر نوٹ لکھیے، کوئی 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ڈاکٹر جی ایس گھوری کے مطابق ذات کی خصوصیات۔ پہلا ہے سماج کی طبقاتی تقسیم، سماج میں مختلف ذاتیں پائی جاتی ہیں، مطلب سماج الگ الگ ذاتوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے، انسان جس ذات میں پیدا ہوتا ہے مرتے دم تک اسی ذات کا فرد کہلاتا ہے۔ تعلیمی قابلیت میں اضافہ کر کے ادنیٰ ذات کا انسان اعلیٰ ذات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دولت کی بنیاد پر بھی انسان ذات سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیثیت کا تعین پیشے سے نہیں بلکہ پیدائش سے ہوتا ہے۔ فرد ایک ذات چھوڑ کر دوسری ذات میں شامل نہیں ہو سکتا، ہر ذات کا اپنا ایک روایتی سماجی گروہ ہوتا ہے، جیسے پیشے، رسم و رواج، قواعد و ضوابط وغیرہ۔ دوسرا ہے درجہ بندی، ذات پات کا نظام درجہ بندی پر منحصر ہے۔ ڈاکٹر گھوری کے مطابق ذات کی درجہ بندی پاکیزگی اور آلودگی کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ذات پات ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان دوسرے کے درمیان اعلیٰ اور ادنیٰ یا کمتر کی تمیز کرتا ہے۔ مخصوص ذات کے گروہوں میں نسبتاً درجہ بندی ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہوتی ہے۔
تیسرے کا جواب ہے میل جول اور کھانے پر پابندی۔ اوپر بیان کی یہ دونوں خصوصیات ذاتوں کے درمیان علیحدگی یا فاصلے کی عکاسی کرتی ہے۔ علیحدگی کی اس حقیقت کو طہارت اور آلودگی کے تصور سے تقویت ملی ہے۔ کھانے اور سماجی میل جول کے سلسلے میں ہر ذات اپنے افراد پر مختلف پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اگلا ہے ثقافت کی خصوصیات۔ ثقافت کو اپنایا جاتا ہے۔ ثقافت فطری نہیں ہوتی بلکہ اسے انسانوں کے ذریعے اپنایا جاتا ہے۔ سماج میں رہتے ہوئے اسے سیکھا جاتا ہے۔ ثقافتی تعلیم علامتوں، نشانیوں اور اشاروں کے ذریعے سیکھی جاتی ہے۔ لہذا ثقافت پرانی نسلوں کے نئی نسلوں میں حیاتیاتی طور پر منتقل نہیں ہوتی، اسے تجربہ سے سیکھا جاتا ہے۔ ثقافت کا استعمال نسل در نسل ہوتا ہے۔ اگلا ہے ثقافت محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس کا جواب ہے ثقافت سماج میں انسان کے دماغ اور عادتوں میں موجود ہوتی ہے۔ ثقافت کام کرنے کا طریقہ اور سوچ و فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم ثقافت کو دیکھ نہیں سکتے لیکن انسان کے برتاؤ سے اس کی ثقافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگلا ہے ثقافت کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے سماج میں ثقافت عوامی گروہوں کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے۔ ثقافت میں انسان جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جغرافیائی حالات، ان کے ملک کا ماضی، عقائد اور اقدار، ثقافتی ورثہ جس کا وہ حصہ ہیں، ان باتوں کے اظہار کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہے۔ ایک سماج کے افراد عقائد، نظریات اور اقدار اپنے ہی سماج کے افراد میں منتقل کرتے ہیں۔ ان کا برتاؤ، زبان اور سلیقہ سب ایک جیسا رہتا ہے۔ اس لیے بات کہی جا سکتی ہے کہ ثقافت انفرادی نہیں بلکہ پھیلانے والی شے کا نام ہے۔ اگلا ہے ثقافت مصنوعی ہے۔ ثقافت قدرتی نہیں بلکہ مصنوعی ہے، اسے انسان نے اپنے طور طریقہ اور برتاؤ سے ظاہر کیا ہے۔ ثقافت خود اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتی، دراصل ثقافت انسان کی ایجاد ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ اگلا ہے ثقافت مثالی ہے۔ ثقافت سماج کے کسی گروہ کے نظریات اور اصولوں کو ایک شکل دیتی ہے۔ یہ گروہ کے طرز عمل اور طرز عمل کے مثالی نمونوں کا مجموعہ ہے۔ ثقافت دانشورانہ، فنکارانہ، معاشرتی نظریات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، فرق واضح کیجیے۔ کوئی 3 کرنا ہے 12 نمبرات کے لیے۔ ذات اور جماعت۔ ذات کی بنیاد پیدائش پر ہوتی ہے، جماعت عقائد، اقدار اور نظریات کا مجموعہ ہے۔ ذات بھارت میں پائی جاتی ہے، جماعت دنیا کے سبھی حصوں میں پائی جاتی ہے۔ ذات کا نظام سخت ہے، جماعت میں لچکداریت پائی جاتی ہے۔ شادی کے تعلق سے ذات کے نظام میں بڑی رکاوٹیں موجود ہے، شادی کے تعلق سے جماعتوں میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اگلا ہے منصوبہ بند تبدیلی اور غیر منصوبہ بند تبدیلی۔ منصوبہ بند تبدیلی میں پہلے سے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، غیر منصوبہ بند تبدیلی میں پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ منصوبہ بند تبدیلی اچانک نہیں ہوتی، غیر منصوبہ بند تبدیلی اچانک ہوتی ہے۔ منصوبہ بند تبدیلی حکومت دیگر ایجنسیز کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ غیر منصوبہ بند تبدیلی مثالیں قدرتی آفات، خیز، سیلاب، زلزلہ اور سونامی ہے۔ چوتھا ہے منصوبہ بند تبدیلی میں رہائشی علاقے، مارکیٹ، اسپتال، گارڈن، بینک، میدان، تجارتی علاقے، عبادتگاہ کی جگہ مناسب منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ غیر منصوبہ بند تبدیلی میں بڑے پیمانے پر انسان اور جانوروں کی جانیں جاتی ہیں۔ مصنوعی بناوٹ۔ مصنوعی ثقافت میں انسان کے ذریعے بنائی گئی چیزیں شامل ہیں۔ غیر مصنوعی ثقافت میں انسان کے خیالات شامل ہیں۔ بناوٹی ثقافت کو ہم دیکھ کر چھو سکتے ہیں، غیر مصنوعی ثقافت کو دیکھ کر چھوا نہیں جا سکتا، صرف اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بناوٹی ثقافت میں فرنیچر، کمپیوٹر، سڑکیں، ہوائی جہاز، ٹی وی اور میزائل وغیرہ شامل ہیں۔ غیر بناوٹی ثقافت میں اصول، اقدار، معلومات، عقائد وغیرہ شامل ہیں۔ زندگی کو آرام اور بہتر آرام دہ بناوٹی میں ثقافت ضروری ہے۔ غیر بناوٹی ثقافت رسم و رواج، قوانین، خیالات اور لوک ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل نظریات اور تصورات کو مناسب مثالوں کی مدد سے بیان کیجیے۔ کوئی 2۔ پہلا ہے عمودی نقل و حرکت، ورٹیکل موبلٹی، یہ 8 نمبرات کے لیے ہے۔ کسی فرد یا کسی گروہ کے پیشہ، معاشی یا سیاسی رتبے میں نقل و حرکت کو عمودی نقل و حرکت کہا جاتا ہے۔ سوروکن کے مطابق عمودی نقل و حرکت میں ایک فرد کا جو سماج میں رتبہ ہوتا ہے، اس رتبے سے آگے بڑھ کر اور اعلیٰ رتبہ حاصل کرنا عمودی نقل و حرکت ہے۔ عمودی نقل و حرکت میں انسان کی سماجی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، جسے چڑھتی یا اترتی ترتیب میں نقل و حرکت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فرد جس کی معاشی حالت سماج میں اچھی ہو اور بعد میں اگر وہ سیاست میں داخل ہو کر کوئی منسٹر یا معمولی سا کارپوریٹر ہی کیوں نہ بن جائے، اس کی سماجی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اوپر یا نیچے کی سمت میں ہو سکتی ہے۔
इसके बरखलाफ معاشی حالت خراب ہونے پر کوئی فرد کسی کے یہاں ملازمت اگر کرتا ہے تو نیچے کی سمت میں ہونے والی نقل و حرکت ہوگی۔ اگلا ہے سماجی تبدیلی۔ تبدیلی انسانی سماج کا ایک اہم حصہ ہے۔ فطری دنیا کے ساتھ ساتھ سماج میں بھی تبدیلی آتے رہتی ہے، چاہے وہ سماج شہری، دیہی، قدیم یا جدید، سادہ یا پیچیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ سماجی تبدیلی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگسٹ کامرٹ نے 3 مرحلوں کی تھیوری پیش کی ہے۔ یہ خطی تبدیلی کی مثال ہے جو ایک ہی سمت میں جاری رہتی ہے، لیکن خطی تبدیلی بھی ہمیشہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ مزید خطی ہو جاتی ہے۔ مثلا تبدیلی الگ الگ سمت میں ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ تبدیلی دائروی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آج کی دنیا میں فیشن ہمارے سامنے ہے۔ بالوں کو سجانے کا طریقہ اور کپڑوں کا فیشن جو 2-3 پیڑھیوں سے پہلے سے رائج تھا، وہ واپس آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ مطلب تبدیلی دائروی طرز پر بھی عمل میں آتی ہے۔ سماجی تبدیلی کی کوئی رفتار متعین نہیں ہے۔ یہ تبدیلی رفتار، وقت اور مقام کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ سماجی تبدیلی سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو سماجی اداروں کے ڈھانچے اور اسے کام میں رونما ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت، تعلیم، معیشت، شادی، خاندان، مذہب اور سماجی ساخت وغیرہ۔ سوال نمبر 5 کا الف خاکہ مکمل کیجیے۔ ذات کی درجہ بندی: برہمن، شتریہ، ویشیہ، شودر۔ ثقافت کے عوامل: زبان، نشانیاں، عقائد، معلومات۔ درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ کوئی 8 نمبرات کے لیے تعلیم نے عورتوں کو ان کا حق دلایا ہے۔ جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ وجہ: یہ بیان صحیح ہے کہ عورتوں نے تعلیم کے بل پر آج سماج میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ روایتی بھارتی سماج میں عورتوں کو تعلیم کی اجازت نہ تھی، لیکن عصر حاضر میں عورتوں نے تعلیم کے معاملے میں مردوں پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ ہر میدان میں آج عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، پائلٹ یا آفسوں میں کام کرنے والی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، تعصب اور خوف تبدیلی میں اور رکاوٹ ہے۔ اس کا جواب ہے درجہ بالا بیان صحیح ہے۔ وجہ: سماجی تبدیلی انسان کے خیالات، عقائد، رسم و رواج سے جڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے تعصب اور نفرت کے جذبات دو مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جبکہ عقائد کو جھٹلانے سے انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو تبدیلی میں رکاوٹ ہے۔ اگلا ہے سماجی تبدیلی کی پیشگوئی درست طور پر کی جا سکتی ہے۔ جواب ہے بیان غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے سماجی تبدیلی کی پیشگوئی درست طور پر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ ایک طویل مدتی اور قلیل مدتی عمل ہو سکتا ہے۔ تبدیلی کس سمت میں ہوگی اور اس کا تعین بھی کرنا مشکل امر ہے۔ طبعی علوم کے قوانین 100% درست ہوتے ہیں، لیکن سماجیات ایک سماجی علم ہے، اس لیے سماجی تبدیلی کے سلسلے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ سوال نمبر 6 ہے الف درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ 6 نمبرات کے لیے اگسٹ کامرٹ نے 19ویں صدی میں فرانس میں سماجیات کو ایک مضمون کے طور پر متعارف کیا تھا۔ سائنسی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے سماجی حقائق کو جانا جا سکتا ہے۔ کامرٹ کا مثبت فلسفہ اسی بنیاد پر قائم ہے۔ سماجیات کی ترقی میں بہت سارے مغربی اور بھارتی ماہرین سماجیات نے اپنی حصہ داری دی ہے۔ اس اقتباس میں صرف ایک نظریہ پیش کیا جائے گا جو کہ اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ ہے، جسے اسٹرکچرل فنکشنلزم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ اسپنر کے حیاتیاتی تجزیے پر مشتمل ہے، جس میں سماج کا موازنہ حیاتیات سے کیا گیا ہے۔ اس میں سماج کو ایک حیاتیاتی اعضاء کے طور پر بتایا گیا ہے، اور ان اعضاء کو شادی، خاندان، معیشت، تعلیم اور مذہب کو مجموعی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اعضاء اپنے آپ میں اہمیت رکھتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا نظام ہے جسے ہم معاون سب سسٹم کہتے ہیں۔ اس طرح سب سسٹم کے اندر بھی کچھ حصے اور ذیلی حصے ہوتے ہیں۔ ہر ایک حصہ اپنے اپنے کام انجام دیتا ہے۔ مین سسٹم اور سب سسٹم کے حصوں میں اور ذیلی حصوں کے مابین باہمی ربط ہے۔ یہ سماج کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہے جس کہ سماج کس طرح کام کرتا ہے۔ سوالات کے جوابات دینا ہے۔ پہلا ہے اسپنر کا اسٹرکچرل فنکشنلزم بیان کیجیے۔ پہلا اس کا جواب ہے ہربرٹ اسپنسر نے سماج مطالعہ کا بڑی باریک بینی سے کیا تھا۔ انہوں نے سماج کو ایک مکمل ساخت کا حیاتی تجزیہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس میں سماج کا موازنہ حیاتیات سے کیا گیا ہے اور سماج کو ایک مکمل حیاتیاتی اعضاء کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔
واضح شادی، خاندان، معیشت، تعلیم اور مذہب وغیرہ کو سماجی ساخت میں الگ الگ اعضاء کے طور پر موازنہ کیا گیا ہے۔ ہر اعضاء اپنے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ ان اعضاء کے معاون نظام بھی ہیں، مثلاً ذات میں بہت ساری معاون ذاتیں شامل ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں پرائمری، ہائر سیکنڈری، کالج اور پھر تحقیقی مرحلوں تک الگ الگ شعبوں کی تقسیم ہے۔ دوسرا ہے اسپنر نے کن عناصر کا حیاتیاتی تجزیہ پیش کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہربرٹ اسپینسر نے سماج کا حیاتیاتی تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے سماج میں رائج، شادی، رسم و رواج، خاندان، معیشت، تعلیم وغیرہ کا کافی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ حیاتیات سے مراد وہ خوبیاں جو انسان کی طرح زندہ ہونے یا رد و بدل، کمی، زیادتی ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر سماج کو دیکھا جائے تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی اور تیزی آتی ہے، اس میں اقدار اور گراوٹ دونوں آتے رہتی ہے۔ اس طرح شادی بیاہ کی رسموں میں آج تبدیلی واقع ہو چکی ہے، پیار کی شادیاں اور کورٹ میرج وغیرہ عام ہو چکے ہیں۔ معیشت میں بھی عروج و زوال آتا ہے۔ تعلیم کو بھی حیاتیاتی اعضاء کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد سماج میں اپنی حصہ داری پیش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سارے عناصر ملا کر ایک حیاتیاتی ساخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہے درج ذیل سوالات پر اپنی رائے پیش کریں۔ کوئی ایک 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ تبدیلی کو بآسانی تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا جواب ہے تبدیلی قدرت کا قانون ہے۔ کچھ تبدیلیاں قدرتی تو کچھ تبدیلیاں مصنوعی ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر ہونے والی تبدیلیوں میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ اس وقت انسان صرف کٹ پتلی بن کر تماشا دیکھتا ہے۔ اس کے برخلاف مصنوعی تبدیلی انسان کے بس میں ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ انسان تبدیلی کو بآسانی قبول نہیں کرتا۔ درج ذیل نکات سے اس بات کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کیوں تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ دوسرا ہے خوف۔ انسان جن حالات میں زندگی گزارتا ہے اس کی اسے عادت ہو جاتی ہے۔ ماحول میں ایک طرح کی انسیت ہو جانے سے انسان تبدیلی کو پسند نہیں کرتا۔ اسے ایک طرح کا خوف رہتا ہے کہ آنے والی تبدیلی اس کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگی یا نقصان دہ۔ مثال کے طور پر کسی سماج میں کوئی سیاسی رہنما بہت زیادہ مقبول ہو تو لوگ اسے کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ اس کی ذات سے لوگوں کو امیدیں رہتی ہیں۔ دوسرا ہے ماحول سے لگاؤ۔ انسان جس ماحول میں بچپن سے رہتا ہے، اس ماحول سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے اور انسان اس ماحول کو کھونا نہیں چاہتا۔ مثال کے طور پر آج نوجوانوں کو روزگار کے سلسلے میں بیرون شہر ملازمت کرنا پڑتی ہے۔ اسے گھر والوں اور پڑوسیوں کے علاوہ اپنے جائے پیدائش سے ایک طرح کا لگاؤ انسان کو کسی دوسرے شہر میں زیادہ وقت تک رکنے نہیں دیتا۔ تیسرا ہے نئے مسائل کا سامنا۔ تبدیلی اس لیے بھی انسان کو ناخوشگوار گزرتی ہے کہ نئے ماحول میں خود کا مقام بنانا، ہم آہنگ خیالات سے ترک تعلق کر کے نئے حالات کا مقابلہ کرنا، نئے مسائل کا مقابلہ کرنا۔ چوتھا ہے پرانے طریقوں سے لگاؤ۔ اگر ہم کسی فرد کو کہیں کہ درج ذیل کام پر پرانے کسی نئے طریقے سے کریں، جتنا آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ فرد اس کام کو طریقے سے ہی کرے گا، کیونکہ تبدیلی انسان جلد قبول نہیں کرتا اور وہ اس پرانے طریقے کا عادی ہو چکا رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے گالیاں۔ گندی زبان بچے بہت جلد سیکھ لیتے، جبکہ گھروں میں استعمال نہ ہوتی ہو پھر بھی۔ مختلف مثالوں سے وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ گھر میں موجود افراد اور سماج سے سیکھتا ہے۔ گالی گندی زبان جسے عام طور پر غصے کے وقت انسان دلی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے، بچے سماج میں رہتے ہوئے جلد سیکھ لیتے ہیں، جبکہ بچے اس کا معنی و مطلب نہ جانتے ہوں۔ پھر بھی اگر دیکھا جائے تو کسی گھر میں جو کہ گندی زبان کبھی استعمال نہیں کرتے، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کا بچہ گالی کا استعمال کرتا ہے۔ ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں غصے کا اظہار گالی کے ذریعے کرتا ہے۔ بچہ یہ بات پڑوس کے لوگوں اور ان کے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ پڑوس اور دوستوں کے گروپ میں رہ کر بچہ دوسرے بچوں کے طور طریقوں، رہن سہن، پسند اور ناپسند وغیرہ کو بغور دیکھتا ہے اور اسی کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پڑوس کا آدمی غصے کے وقت ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے، مثلاً کسی کو حرام خور کہہ دیا، جو بچہ بغور اس حالت کو دیکھتا ہے اور خود پر ایسے حالات آنے پر وہی الفاظ استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ اس لیے اس بات کی دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ گندی زبان بچہ پڑوس یا دوستوں کے گروہ سے سیکھتا ہے۔
سوال نمبر 7 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات مفصل لکھیے، کوئی ایک 10 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے سماجی حیثیت اور جنس سماجی درجہ بندی کی شکلیں ہیں، مختلف مثالوں کے ذریعے وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے ہر سماج میں انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، چاہے عمر کی بنیاد پر، جنس اور شخصیت کی بنیاد پر۔ انسانی سماج ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہے، فطری اعتبار سے الگ ہونے کے علاوہ سماجی حیثیت اور جنس کے اعتبار سے بھی سماج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سماج میں سماجی حیثیت کا اندازہ فرد کی تعلیم، رتبہ، دولت، نسل وغیرہ اور آب و اجداد سے لگایا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر تفریق کی جاتی ہے۔ سماجی حیثیت کی بنیاد پر ہی فرد کو عزت اور مقام حاصل ہے۔ سماجی حیثیت میں امیری اور غریبی موجودہ سماج میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ غریب اور مزدور طبقے کے انسان کو سماج میں نچلے درجے پر رکھا گیا ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس کے برخلاف امیر آدمی یا سیاسی رتبہ والے فرد کی معمولی سی رائے کو بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے، جو کہ سماج میں حیثیت کے اعتبار سے فرق ہے۔ مرد اور عورت جنسی اعتبار سے سماج میں الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ مرد طاقت کی بنیاد پر محنت اور مشقت والے کام کرتا ہے، جبکہ خواتین گھروں میں کچن اور بچوں کی پرورش کے کام کرتی ہیں۔ لیکن موجودہ سماج میں جنسی اعتبار سے فرق ہونے پر بھی خواتین ہر شعبے میں روزگار سے مستفیض ہو رہی ہیں۔ کچھ دہائی پہلے تک لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان تعلیم میں فرق کیا جاتا تھا۔ لڑکوں کو زیادہ تعلیم دلائی جاتی تھی، جبکہ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم دلانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کھیلوں کے اعتبار سے بھی لڑکے اور لڑکیوں میں فرق بڑھتا جاتا ہے۔ سماجی ماحول میں دو جنسوں کے درمیان فرق عام مثال ہے۔ جماعت کی بنیاد پر درجہ بندی: اعلیٰ جماعت، درمیانی جماعت، ادنیٰ نچلی جماعت۔ دوسرا ہے صحت مند سماجی آنا کے فروغ کے لیے آپ کون سے اقدامات کریں گے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ذہنی نشو و نما۔ ذہنی نشو و نما کے لیے رسمی تعلیم اسکول سب سے آسان جز ہے، جہاں بچے کی ذہنی نشو و نما کتب خانہ، عمدہ لیکچر، ساتھی طلباء اور تجربہ گاہوں سے ملتی ہے۔ ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی ذہنی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا قومی املاک کی حفاظت۔ اساتذہ اکرام علم شہریت کی تدریس کرتے وقت اگر طلباء کو قومی املاک کی حفاظت سے متعلق معلومات بہم پہنچاتے ہیں تو طلباء میں اپنے ورثے کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ گرام پنچایت، نگر پالیکا و مہا نگر پالیکا کی بنی عمارتیں، آثار قدیمہ عمارتیں، بھارتی ریل، ڈاک پتار اور بسیں وغیرہ قومی املاک ہے، انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ اس کی حفاظت ایک کی نہیں ہم سب کی ہے۔ جذبہ خودی: طلباء کو اساتذہ اکرام تعلیم دیتے ہوئے بھارتی نمائندوں کی قربانیاں اور جذبہ خودی کے جذبات سے روشناس کرانا چاہیے۔ بھارتی تہذیب کی حفاظت و احترام، قومی لیڈروں کی قربانیاں، مجاہدین کی بہادری کی روایتیں، کہانیوں و ادب پاروں کی مدد سے طلباء کے ذہن کو منور کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے مشترکہ خاندان۔ مشترکہ خاندان ہے تو بچے میں محبت، ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ علیحدہ خاندان میں ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشترکہ خاندان میں اچھے سماجی آنے کی تشکیل ہوتی ہے، بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ بچوں کی صلاحیت: عمدہ سماجی آنے کی تشکیل کے لیے بچوں کی پسند، ناپسند اور مزاج کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بار بار انہیں حکم دینا یا اپنے جیسا بنانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالنا، اس قسم کی وجہ سے بچے باقی ہو جاتے ہیں۔ ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چھٹا، اقدار کی تعلیم۔ اچھے سماجی آنا اور ذمہ دار شہری بنانے کے لیے اقدار کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی، گٹکا، چوری، نشہ ور چیزوں کا استعمال اور جوا وغیرہ سماج کو کمزور کرتے ہیں۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سماجی، اخلاقی اور مذہبی اقدار کا پابند بنانا نہایت ضروری ہے۔ ساتواں ہے ماحول۔ اچھا ماحول اچھا سماجی آنے کی تشکیل کرتا ہے۔ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے اس کے تجربات وہم ملتے رہتے ہیں۔ سلم ایریا میں رہنے والے طالب علم اور شہروں میں رہنے والے یا اچھے ماحول میں رہنے والے طالب علم کی معیار زندگی میں فرق رہتا ہے۔ ماحول ہی سماجی آنے کے فروغ میں اونچا مقام رکھتا ہے۔ صحت مند سماجی آنے کی تشکیل کے لیے درجہ والا امور ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔